اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز علماء کرام اور مومنین اعظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی علم امام میں، اور ہم نے پہلے ایک مثال سے عرض کیا کہ جس طریقے سے انسان کے کئی جنبے ہیں، جسمانی جنبہ ہے، انسان کا روحانی جنبہ ہے، کبھی انسان کی توجہ ایک جنبے سے ہٹ جاتی ہے، انسان غور و فکر تفکر میں چلا جاتا ہے، کبھی انسان وہ باڈی کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، خصوصاً رات کے وقت میں جو عرض کیا تھا کہ جب انسان کی یہ قوہ جو انسان کے اعضاء و جوارح ہر طرف سے ان کی فعالیت کم ہو جاتی ہے، تو اس وقت انسان کو یہ درد وغیرہ ان چیزوں کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عرض کیا کہ امامت کے بارے میں دو نظریے تھے، بعض کہتے تھے کہ سارا کچھ جانتے ہیں، اللہ کے بعد اللہ نے ان کو عطا کی ہے، لیکن بعض کا جو حدیثیں ایسی ملی ہیں جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ تقیہ یا اس خاطر کہ لوگ ان کے ظرف اتنے بلند نہیں تھے، لوگ جاہل تھے، تو اس سے وہ کہیں خدا نخواستہ امام کے بارے میں شرک کے قائل نہ ہو جائیں، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں، بالکل ان کا محدود سے علم ہوتا ہے، جو ان کو وحی کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے یا حدیث رسول کے ذریعے مل جاتا ہے، اس کے علاوہ زیادہ نہیں ہوتا۔ تو عرض کیا تھا اس کے لیے میں نے جو مثال پہلے دی تھی کہ جیسے ہم انسان ہیں، ہمارا کبھی دونوں پورا احاطہ اپنے وجود پر ہوتا ہے، اپنے نفس پر بھی، اپنے جسم پر بھی، لیکن بعض کا جسم کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، بعض کا اتنا غرق ہوتے ہیں تفکر اور روح کی اس دنیا میں کہ ہمیں آس پاس شور شرابہ بھی ہوتا رہے تو بعض کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام کے علم کے وہ بھی مراتب ہیں، ان کا اصلی ترین مرتبہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ حجت خدا چاہے اس میں رسولوں میں امام ہوں، انبیاء کرام ہوں، چاہے امام ہو فقط اور انبیاء میں سے نبی ہو جیسے ائمہ 14 معصومین علیہ السلام ہیں، ان کا اصلی مقام ولایت عظمیٰ ہے کہ جس کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، ان کی تائید کیا اس کے ذریعے۔ اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ خدا بند عالم کی ذات اور صفات کا مظہر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ وہ مادی باڈی رکھتا ہے نہ کچھ، خدا بند عالم کا یعنی علم، اس کی قدرت، اس کا جو فیض ظاہر ہوتا ہے، وہ اس کا ظرف یہ امام اور یہ حجت خدا ہے۔ تمام دنیا کو فیض جو خدا کا ملتا ہے ان کے وجود کے ذریعے، ان کے وہ مقام ولایت کے ذریعے، اور یہ جو امام مبین ہیں، اللہ نے جو ان کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ کے اسماء اور اللہ کے صفات ہیں ان کا ظہور ان کے وجود میں ہوتا ہے۔ لہذا کیا کہ نہ ہی ہم تفویض کے قائل ہیں نہ توکیل کے قائل ہیں، وہ شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا، اب یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، نہ، ان کا چاہنا بھی وہ اصل میں اللہ کا چاہنا ہے، اللہ کے اذن و ارادے سے یہ ہر کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں پہلے کئی دفعہ آیا مجیدہ کی تلاوت کر چکا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ جو کچھ بھی رسول بولتا ہے یہ آپ نے ہوا و ہوس سے نہیں، بلکہ جو اللہ نے سے وحی کی ہوتی ہے، چاہے وہ وحی نبوی ہے، چاہے وحی قرآنی ہے، چاہے حدیث قدسی ہے، چاہے اللہ نے جو ان کو الہام کیا ہوتا ہے، جو کچھ اللہ نے ان کو ظرف عطا کیا اور مقام ولایت عطا کیا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے مطابق ہر کام کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور ظاہری زندگی اس دنیا میں ویسے ہی گزارتے ہیں، ان کو درد بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، نیند بھی آتی ہے، لیکن ان کے بارے میں کہ نیند اور بیداری ان کی ایک ہوتی ہے، یعنی قوہ تھکتے ہیں، ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نیند میں بھی یہ غافل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ قلب عالم ہیں، قطب عالم ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور پھر آگے ملائکہ اور پھر جو خدا بند عالم نے دوسری سبب و اسباب بنائے ہیں، یہ ان سب کے کہہ لیں سربراہ ہیں، سارا فیض ان کے ذریعے آتا ہے۔ لہذا مراتب نفس امام یعنی امام، کیونکہ خدا بند عالم نے ان کو دنیا میں بھیج دیا ہے، ان کی باڈی بھی ہے اور ان کا روح بھی ہے، ان کے روح کا احاطہ اس دنیا میں بھی ہے، عالم طبیعت میں بھی، عالم ظاہر میں بھی، عالم مثال و برزخ میں بھی، اور عالم ملکوت اور مجردات اور عالم معقول میں بھی۔ تو لہذا
کبھی ان کی توجہ، کیونکہ خداوند عالم نے ان کو ذمہ داری دی ہے تو زیادہ دنیا کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ ویسے ہی برقرار ہوتا ہے، یعنی توجہ کبھی ادھر زیادہ ہو گئی، کبھی عالم مثال میں اور کبھی عالم ملکوت میں خدا کے انتہائی قرب میں چلے جاتے ہیں بعض اوقات. اور لیکن اکثر جو ان کا ہوتا ہے کہ ان کا رابطہ ہر طرف سے ہوتا ہے، صرف توجہ خدا کے حکم سے، کیونکہ اس عالم میں ان کی ذمہ داری ہے تو ادھر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ رابطہ ہوتا ہے لیکن توجہ ذرا ادھر سے کام، لیکن کیونکہ ان کا اصلی مقصد ہوتا خدا ہوتا ہے. کبھی یہ حقائق کے لیے عالم مثال کی سیر کرتے ہیں، کبھی جو ہے عالم ملکوت کی، وہ آخری جو مقام ولایت ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہی جو روح القدس اور مقام ولایت ہے. پس بے اذن اللہ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا جو ہے وجود وہ کیا ہے؟ ظرف ہے خداوند عالم کی صفات اور خدا کے اسماء کے ظہور کا، کیونکہ اللہ کا جسم تو نہیں ہے، اللہ کا زمان و مکان تو نہیں ہے. جو بھی اس دنیا زمان و مکان میں اللہ کا خداوند عالم کا علم و قدرت و صفات ظہور کرتی ہیں، یعنی فیض سادہ الفاظ میں کہتے ہیں، وہ ان کے ذریعے صادر ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے ایک امام کی جو ویسے کرتے ہیں، لیکن کو آپ امام غائب ہیں تو امام غائب ہیں تو ابھی بھی تو علماء چلا رہے ہیں، تو یہ اگر عقیدہ رکھ لیں کہ امام بعد میں آئیں گے تو اس وقت وہ حکومت چلائیں گے. اصل وظیفہ حکومت نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی ان کا وظیفہ ہے، لیکن اگر انسان اختیار سے دے دیں، ورنہ ان کا جو اصل وظیفہ رہے گا وہی ہدایت نہ فقط انسانوں کی بلکہ کائنات کی جمادات سے لے کر حشرات سے لے کر ذرات تک ان کو جو فیض مل رہا ہے، جو ان کو تدبیر اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اس کا ظرف ظہور کا یہ ہے. اللہ کی صفات کا ظہور جو ہے ان میں ہوتا ہے. لہذا کبھی کبھی یہ اتنا محو ہو جاتے ہیں، عرض کیا پہلے جمال خدا میں، کہ وہ جو ہے عالم ظاہر سے ذرا توجہ کم ہو جاتی ہے. لہذا یہ ہر تکلیف، بھوک، پیاس برداشت کر لیتے ہیں، دکھ درد کا ان کو طرف جو ہے توجہ نہیں رہتی. کبھی ادھر متوجہ ہوتے ہیں جو اپنی تکلیف، یعنی عموماً ادھر ہوتے ہیں، یعنی ہر طرف آتا یعنی ختم ہو جاتا، بلکہ اس طرف کبھی جو ہے توجہ جو ہے وہ آگے پیچھے ذرا، کبھی اس جنبے پہ زیادہ کبھی اس جنبے پہ زیادہ. اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ پھر یہ فرشتوں کا ذکر جو آتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان پر جو ہے وہ الہام کرتے ہیں، تو عرض کیا کہ خداوند عالم نے مقام ولایت و باطن کے لیے، باطن جہاں کے لیے سبب و اسباب قرار دی ہیں مختلف. یہ پورا جہان سبب و اسباب پر بنا ہوا ہے. ایک ان کا مقام ولایت عظمیٰ ہے، اور یہ ادھر سے جو ہے متصل ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید پر ہے. ایک دفعہ خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر، علی قلبک، جو ہے آپ کے دل پر جو ہے نازل کیا. کبھی آتے ہیں جناب جبرائیل السلام لے کر آئے، کبھی کہتے ہیں روح القدس. یعنی بعض کا تو ہوتا ہے، اس کے مختلف توضیحات ہیں کیونکہ میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہ رہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کلی علم ظرف بنا دیا ہے، لیکن زمان و مکان کے حوالے سے کبھی کہ سٹاپ بے سٹاپ جو ہے وہ خدا کی طرف سے کبھی ملائکہ کے ذریعے آتا ہے، کبھی جو روح القدس کے ذریعے تائید ہوتی ہے، کبھی یہ خود عالم مثال اور عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں. اور اس میں اجمال و تفصیل کے ذریعے یہ افاضہ خداوند عالم کی طرف سے ایک دفعہ کلی وہ جو ظرف میں علم ہوتا ہے وہ بھی عطا ہو جاتا ہے، پھر زمان و مکان میں کیونکہ حادثات جو بعد میں ہوتے ہیں فلاں، اور خداوند عالم کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ اس حادثے کے حوالے سے، زمان و مکان کے حوالے سے نازل ہوتا رہتا ہے. اب یہ کہ پھر کوئی سوال کرے کہ یہ کیفیت کیا ہے، کس طریقے سے امام جو ہے وہ باطن کا سفر کرتے ہیں. تو عرض کیا اس میں جو ہے کہ ایک تو وہی ہو گیا کہ خود آپ نے جو باطن میں جو مراتب ہیں ان میں سفر کرتے ہیں تو ہر چیز حقائق ان کے سامنے آ جاتے ہیں. دوسرا جو ہے کہ عالم عقل سے جو متصل ہمیشگی اول کائنات سے آخر تک جو ہوتے ہیں، جب وہ مقام ولایت پر جا کے عالم ملکوت سے متصل ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں بے اذن اللہ، اس وقت تک ان کو وہ تمام عالم حقائق سے بھی تفصیل ان کے سامنے آ جاتی ہے. اب میں یہ سادہ صرف یہ جواب دے سکتا ہوں، لیکن اگر جب فلسفے یا کوئی کلاس ہوتی روایات کی دقیق تفصیل سے بیان کرنے کا موقع تو اس میں پھر اس کو کھول کے ہوتا. ابھی میں اس کو یہی بیان کر سکتا ہوں. اور اس کا جو ہے کلی ترین نام رکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں وحی.
اب وہی جو ہے اسی عالم ظاہر میں ملائکہ کے ذریعے بھی ہے، آواز سننے سے بھی ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہی جو ہے یہ جبلی ہے، یہ الہام ہے۔ جبلی یعنی جو خدا نے فطرت میں رکھ دی ہے، مثلا جیسے شہد کی مکھی، خدا بند عالم اس کو وحی کی کو جاتی ہے، پھول جو ہوتے ہیں ان کا رس چوستی ہے، لے آتی ہے، اس سے شہد بناتی ہے، اور فلاں کیسے کیسے سفر طے کرنا ہے، کہاں جانا ہے، خدا نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ باقیوں میں بھی ایسے ایک ہوتا ہے خاص الہام، جو نبی ولی وغیرہ نہیں بھی ہوتے ان کو بھی ہوتا ہے۔ خدا بند عالم ذہن میں انسان کے عقل نفس میں ایک ایسی حقیقت ڈال جاتا ہے کہ دیتا ہے کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا، حالانکہ وہ نہ نبی تھیں نہ وسیع تھیں، کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تنور میں ڈال دیا، آگ جلا دی، وہ زندہ رہے۔ اس کے بعد ان کو ایک جو ہے صندوق میں لکڑی کے ڈال کے اس کو دریابرد کر دیا۔ اسی طریقے سے بعض جو ہے وہ شیاطین کے بارے میں بھی حتیٰ وحی کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ جو وسوسے ڈالتے ہیں انسان کو، نہ تسلط نہیں رکھتے۔ لیکن جو اصل وحی جو ہم اس کو اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں وہ وحی حجت خدا، یعنی وحی نبوی جس کو کہتے ہیں، کہ وہ خدا بند عالم کی طرف سے کبھی الہامات کی صورت میں آتی ہے، کبھی جو ہے بے واسطہ ہوتی ہے، جیسے خدا بند عالم ذہن میں قلب میں ڈال دیتا ہے، اور کبھی با واسطہ ہوتی ہے جیسے فرشتہ کے ذریعے بیداری میں۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، کبھی اتنا سنگین ہوتا تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، یعنی عالم بالا سے اتنا تعلق بنتا تھا، اور عالم طبیعت میں رہتے ہوئے اتنی وہ سنگین ہوتی تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی جو ہے اتنا وزن پڑتا کہ اگر آپ کسی خچر وغیرہ پر ہوتے تو اس کی جو ہے اس کا پیٹ زمین کے ساتھ لگ جاتا۔ کبھی جو ہے وہ دہ قلبی کی صورت میں متمثل ہو جاتا فرشتہ، اور لوگ سمجھتے کہ جناب دہ قلبی ایک بہت خوبصورت جو ہے اور با اخلاق انسان تھے، ان کی صورت میں باتیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ مختلف طریقے ہیں جن سے خدا بند عالم ائمہ کو، یعنی حجت خدا کو، انبیاء کو علم دیتا ہے۔ اس کا خلاصہ اگر کہنا چاہیں تو وہ بنے گا، یعنی خدا بند عالم جو ہے وہ ان کو مقام ولایت عطا کیا ہوا ہے، اس کے ذریعے یہ اللہ سے متصل رہتے ہیں، لیکن آگے وسیلے قرار دیے ہوئے ہیں۔ کبھی عالم مثال کی سیر کرتے ہیں، یعنی اس سے متصل ہو جاتے ہیں، کبھی عالم ملکوت سے، کبھی فرشتوں کے ذریعے جو زمان و مکان کا ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے سبب و اسباب کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے فرشتے وہی لے کر آتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہوگا، اس زمانے میں بھی یہ ہوا، اس کے مطابق یہ وہی نازل ہوتی ہے۔ لہذا یہاں تک جو ہے ہم نے فقط ایک اسکیچ پیش کیا، ایک کلی سا بتا دیا کہ حجت خدا کا علم اس طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ سارا کچھ پیش کرنے کے بعد اب یہاں پر کچھ سوالات اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امام یا حجت خدا کائنات کے باطن سے آگاہ ہے، لوگوں کے باطن سے آگاہ ہے، اپنے آئندہ کے بارے میں بھی جانتا ہے، لوگوں کے آئندہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں بھی جانتا ہے، تو پھر جو ہے مختلف ائمہ کی زندگی میں جو حادثات پیش آتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کے قیام کی علت کیا تھی؟ اگر واقعاً امام کو یہ سارا علم تھا تو انہوں نے یہ کیوں جو ہے کربلا کا سفر کیا؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ سارے شہید ہو جائیں گے، مخدرات، عصمت، اہل بیت طہارت جو ہے ان کی خواتین، ان کے بچے کو شہید ہو جائیں گے، کن کو کسی طریقے سے اسیر کیا جائے گا، کیا کیا بے حرمتی کی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں جب ان کو پتہ تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ یہ خودکشی نہیں بنتی؟ تو یہاں پر انہوں نے اپنے علم سے استفادہ کیوں نہیں کیا اگر وہ سارا علم رکھتے ہیں؟ یہ ایک مہم ترین سوال ہے، اور اس طرح کے اور شبہات بھی ہیں جن کو میں سٹیپ بائی سٹیپ بیان کر کے ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر جو ہے اس کا اختتام کرتا ہوں۔ خدا نے توفیق دی تو اگلے درس میں ہم اس کو تفصیل سے شبہات کا جواب بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔